بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کی صحت، طبیعت، نیت خیر و عافیت سے رکھے۔ طبیعت اور نیت میں جب فطور آ جاتا ہے تو پھر انسان کی زندگی میں فطور واقع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی اپنی طبیعت میں اور اپنی نیت میں فطور نہ آنے دیجیے گا۔ یہ حقیقت ہے، کسی صاحب نظر سے اپنی طبیعت اور اپنی نیت کی اصلاح کرانا ضروری ہے۔ صالحین کی صحبت میں بیٹھنا، صاحبان علم کی صحبت میں بیٹھنا، یہ طبیعت کو بھی اور نیت کو بھی نکھار دیتے ہیں، اجلا کر دیتے ہیں، اس مردہ پن کو جلا بخش دیتے ہیں۔ آنکھوں کے امراض کے بارے میں بتا رہا تھا کہ جب کسی کو آشوب چشم جیسا انتہائی زخم، آنکھیں سرخ ہو جائیں، ان کے اندر ذرات پڑ جائیں، ککرے پڑ جائیں، دکھائی نہ دے، تو سورہ سبا کی آیت نمبر 10 اور 11 کو، سورہ سبا 22ویں پارے میں آیت نمبر 10 اور 11 کو لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد پانی میں تھوڑا سا شہد ڈال کے اس کو گول کے آنکھوں میں چند ایک سلائیاں لگا لیں، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس کلام کی برکت سے اور شہد کی وجہ سے، جس کو اللہ نے لوگوں کی شفا کے لیے بنایا ہے، سورہ سبا کی وہ آیات وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبالو اوّبی مَعَهُ وَالطَّیْرُ وَلَنَّا لَهُ الْحَدِیدَ وَنِعْمَلْ صَالِحًا وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُ صَالِحًا بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ ان دو آیات کو کاغذ پہ، صاف کاغذ پہ لکھ لیں، کسی برتن میں، یا چینی کی پلیٹ سب سے بہترین ہے، چینی کے پلیٹ اس کے اوپر ہی لکھ لیں، کاغذ پہ نہ لکھیں تو اسی چینی کے پلیٹ کے اوپر لکھ لیں، اور چند ایک شہد کے قطرات، ذرات اس کے ایک چمچ آدھی چمچ اس کے اندر ڈال کر پانی سے گھول لیں، اور پھر اس پانی کو محفوظ رکھ لیں، آنکھوں میں ڈالتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی بینائی کو، آنکھوں کے ہر قسم کے مرض کو اور ہر قسم کی تکلیف کو اللہ تبارک و تعالی دور کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں کبھی مہنگے مہنگے حکیموں کو، ڈاکٹروں کو چھوڑ کر بالکل مفت کے عملیات کو، ان وظائف کو، ان اعمال کو بھی بجا لائیے گا، شاید کہ اللہ تبارک و تعالی اس کلام کی برکت سے، شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کا یقین اور اس کا اعتقاد کیا ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، اور یہ بات میں بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ نے جو شفا، جو ہدایت، جو معجزہ، جو کرامت، جو مافوق الفطرت بات، مافوق الفطرت بات قرآن میں رکھی ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں رکھی ہے۔ بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے علماء عاجز ہیں، بے بس ہیں قرآن کے سامنے۔ تو اس لیے سورہ سبا کی آیت نمبر 10 اور 11 وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، یہاں سے شروع ہوتی ہے بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ، یہاں تک لکھ کر چینی کے پلیٹ پہ شہد ڈال کے گھول کے آنکھوں میں ڈالیے، اور جو بچ جائے اس کو پی لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس لیے کہ جو خوبصورتی ہوتی ہے، جو شفا ہوتی ہے، جو نیچر ہوتی ہے، جو فطرت ہوتی ہے، وہ اندر سے آتی ہے۔ بیوٹی کم ان، خوبصورتی اندر سے آتی ہے۔ اپنے باطن کو خوبصورت بناؤ، ظاہر خود بخود ہے خوبصورت ہے۔ اس کا صانع، اس کا بدیع اور اس کا خالق فی احسن تقویم کا مالک ہے۔ تو اس لیے ان آیات کو امیر المومنین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا جس کو آنکھوں کی تکلیف تھی، درد کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے، آشوب چشم کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، درد ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی۔ تو امام نے فرمایا کہ عناب کے بارے میں پہلے ہی بتایا تھا، زکام، سر درد، نزلہ زکام کے بارے میں چند دن پہلے جو ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی اس میں ہی بتایا تھا، بنفشہ اور عناب کو ابال کر کاڑھ کے پینے سے سر درد، نزلہ زکام، بخار کیا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ عناب کو پیس کر آنکھوں میں لگایا کرو۔ عناب ہمارے علاقے میں بہت ہوتا ہے، بتایا تھا، اس لیے شکل و صورت بیر کے درخت کی مانند ہوتی ہے، کانٹے اس کے لمبے سرخ سے کانٹے ہوتے ہیں اور پھر بیر کی طرح لگتا ہے۔ تو لوگ خشک کر کے، جس طرح بیر کو خشک کر کے، یا فالسے کے جس طرح وہ کیا ہوتے ہیں، دانے ہوتے ہیں، ایسے خشک کر کے کو بیچتے ہیں، اور حکماء کے پاس بڑی مہنگی کر کے بیچتے ہیں۔ وہ ہم اس کو اپنی زبان میں برمیاں کہتے ہیں یا برمی کہتے ہیں۔ عناب کا درخت ہے، اور یہ عناب کا وہ بابرکت درخت ہے جو روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سفر کر کے جا رہے تھے نا اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ، تو اس درخت سے نور نکل رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو آگ سمجھ کے گئے، تو انی انا اللہ رب العالمین کی آوازیں آ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ کے تھے، سردی کا موسم تھا، کو سو تم اپنے اہل سے کہا ادھر بیٹھو، انتظار کرو، میں اس آگ کو یا اس کے چند چنگاریوں کو لے کے آتا ہوں، تاپتے ہیں، سیک لیتے ہیں اسے۔ وہاں جب گئے، کیا پتہ تھا نبوت میرا انتظار کر رہی ہے، رحمت خدا بندی بہانہ میں جویاں۔ تو اس لیے عناب کو پیس کر اپنی آنکھوں میں لگایا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بینائی عطا کرے گا، تمہیں روشنی عطا کرے گا۔ اس لیے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خاصیت رکھی ہے، وہ ہر قسم کی بیماری بہت جلد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام رحمۃ اللہ، کیا کہوں پاک ہستیوں کے بارے میں، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان پہ کروڑ خواہ رحمتیں کرے، اللہ ان کے اوپر اپنے امن اور سلامتیاں نازل کرے، اہل بیت اطہار کے اجساد کے اوپر۔ فرماتے ہیں کہ ایلوا، مرمکی، کافور، تین چیزیں، ایلوا کڑوا شہد جس کو کہتے ہیں، مرمکی سنا مکی کی طرح وہ بھی ایک پتے ہیں، اور کافور، یہ تینوں برابر مقدار میں لے کر اس کو پیس کر اور کپڑے میں چھان لیں، تو پھر آنکھوں پر لگانے سے آنکھوں کا درد بھی جاتا رہتا ہے، اور یہ ایک بہترین سرما بھی بن جاتا ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کی جلن کی شدت، تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ اور جب کسی بات کو امام موسیٰ کاظم جیسے، امام جعفر صادق جیسے، امام باقر علیہ السلام جیسے بندے بیان کریں، تو اس میں شک و شبے کی گنجائش باقی پھر نہیں رہتی۔ ان ہندوستان کے، ان ایشیا کے، ان افریقہ کے، ان بڑے بڑے بر اعظموں کے حکماء کو دیکھیے جو سیکھنے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے، اور تو اور جو حکمت اور جو دانائی بیلول دانا نے پائی ہے، جو امام جعفر صادق کی صحبت میں بیٹھتے تھے، ان کے شاگرد تھے، بس انہی سے پوچھ لیے، انہی کی تعلیمات پڑھیے، زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور امام جعفر علیہ صادق سے کسی نے آنکھ کے مرض شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ جدوار اور کافور برابر، جدوار پنسار سے جائے نا، نام لیں گے دے دیں، اس کو برابر پیس کر تیار کریں، سرما تیار کریں اور آنکھوں میں لگایا کریں، تو آنکھوں کے ہر قسم کے مرض سے شفا ملے گی۔ جو آنکھ کے اندر سفیدی آ جاتی ہے، موتی آ جاتی ہے، کسی بھی قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، ان امراض کو دور کر دیتا ہے، بینائی ہمیشہ کے لیے قائم رہتی ہے۔ زندگی میں ایک دفعہ تجربہ کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ چینل میں نے بنائی اسی لیے ہے، آپ کو احادیث کی
آپ کو اقوال زریں، تاریخی واقعات اور بے شمار بزرگان اقوال، زندگی گزارنے کے اصول اور قواعد اور ضابطے، کھانا کھانے، لباس پہننے، نہانے دھونے، وضو کرنے، فرائض، واجبات، سنن، جتنے بھی معمولات زندگی ہیں، معمولی سے مختصر سے ٹائم میں آپ کو بتاؤں، اور صرف اس وجہ سے کہ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء لکھی تھی نا، تو لوگوں نے کہا کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، کیا فائدہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ رب نے جب مجھ سے پوچھا کہ میرے حضور کیا لائے، تو میں کہوں گا اس کتاب کو لایا ہوں، تیرے نیک بندوں کا تذکرہ کرتا تھا۔ تو بس یہی نیت ہے کہ لوگوں کی رہبری کے لیے، لوگوں کی آسانیوں کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، کوئی جو مجھے وہ مرضی کہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کمنٹس اپنی مرضی سے کیجئے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے تاکہ لوگوں کی رہبری، لوگوں کے فائدہ، لوگوں کے نقصانات نہ ہوں۔ جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں نا، ڈاکٹر کے پاس جا کر میرے سے انتظار نہیں ہوتا۔ میں ان ڈاکٹروں پہ جانتا ہوں نا جو بیچارے ایک پلاسٹک ربڑ کی کرسی رکھ کر خود کمپاؤنڈر تھے، خود حکیم تھے، خود طبیب تھے، خود ہی ڈاکٹر تھے، خود ہی چپراسی تھے، آج کل بڑے بڑے اسپتالوں کے مالک بن گئے ہیں، کئی ملازمین رکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور صرف پرچی کے ہی 500 1000 فیصد، صرف پرچی، نمبر، ادھر بیٹھ جاؤ یہ نمبر لے کے 500 1000، ان کو بھی جانتا ہوں۔ میں کہتا ہوں لوگ اس ٹینشن سے بچ جائیں۔ آج 10 روپے والی پرچی کا جہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھتا نا 10-20 روپے میں یا 50 روپے 70 میں، وہاں لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان 60-70 روپیوں کو بھی گھر بیٹھ کر بچا لو۔ جب یہ عمل کرو گے، رب کے کلام سے بڑھ کر کسی چیز کے اندر کوئی تاثیر نہیں پائی جاتی۔ یہ میرا چیلنج ہے قیامت تک کے لیے۔ رب کے قرآن سے بڑھ کر کوئی نہ کتاب ہے، نہ کوئی معجزہ ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو اپناؤ، ظاہر بھی اور باطن بھی، دونوں کو فائدہ پہنچاؤ۔